اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. پروگرام علم والم پاکستان سمیت تمام ہی ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام ناظرین کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عظیم الشان ماہ مقدس رمضان المبارک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 اشرے، پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ اور تیسرا اشرہ اکتم من النار. یہ تیسرا ایک ایسا عظیم الشان اشرہ ہے کہ جس میں رب کریم ایک ایسی رات عنایت فرماتا ہے کہ جس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے پکارا جاتا ہے. ایک ایسی عظیم الشان رات ہے کہ جس میں بندہ مومن اپنے رب کے حضور جب عبادت بجا لاتا ہے تو گویا ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے بڑھ کے ہے. جب ہم 1000 مہینے کی کاؤنٹنگ کرتے ہیں، اس کی گنتی کرتے ہیں، تو یہ 83 سال 4 ماہ کے برابر انسان کا ثواب ملتا ہے. وہ شخص، وہ مومن جو راتوں کو جاگ کے رب کریم کو مناتا ہے، رب سے لو لگاتا ہے، رب کی حضور سجدہ و سجود ہوتا ہے، رب کریم اس کو یہ عظیم الشان نعمت عطا فرماتا ہے. اس آخری عشرے میں جب یہ عشرہ شروع ہوتا ہے تو اس آخری عشرے میں رب کریم کے محبوب بندے جب عشرہ رحمت سے، عشرہ مغفرت سے وہ اکتم من النار بخشش کے عشر کی طرف، جہنم کی آگ سے خلاصی کے عشر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ وہاں پہ رب کریم کے محبوب بندے رب کے مہمان ٹھہر جاتے ہیں، اعتکاف معتکف حضرات بن جاتے ہیں. وہ اس لیلۃ القدر کی تلاش میں وہ رب کریم کے دربار میں بیٹھ جاتے ہیں، رب کریم کی مسجدوں کا آباد کرتے ہیں، پورے 10 دن اعتکاف کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، اپنے رب سے التجائیں کرتے ہیں اور رب سے اپنی جو بیتی ہوئی زندگی ہے اس کے اوپر پشیمان ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، رب کو مناتے ہیں، گویا کہ رب کے مہمان بن جاتے ہیں. اگر کوئی مہمان بن جائے تو ہم کتنی تواضع کرتے ہیں، کتنے اکرام کرتے ہیں. تو ذرا تصور کیجئے کہ وہ جو رب العالمین کا مہمان بندہ بن کے وہاں پہ رک جائے گا رب کریم کے گھر میں، تو رب اسے کتنا نوازے گا. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ایک دن کا اگر اعتکاف کرے گا تو رب کریم 3 خندقیں اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان حائل کر دے گا. کہ اگر ایک گھوڑا وہ اگر بھاگتا رہے، جب وہ اس کی یوم پیدائش ہے اس وقت سے چلتا رہے، بھاگتا رہے، کہ عربی نسل کا گھوڑا شاید کہ اپنی زندگی میں وہ کوئی سفر طے کر کے تھک جائے، ہار جائے، لیکن اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گا. لیکن 3 خندقیں ایسی خندقیں ہیں کہ جس میں وہ گھوڑا اگر بھاگتا رہے تو اس کی وہ تھک جائے گا، لیکن وہ کبھی خندق وہ ختم نہیں ہوگی. تو 3 خندقیں رب کریم اس بندے کے درمیان اور اس جہنم کی آگ کے درمیان حائل کر دے گا. جو رب کریم کا اعتکاف کرتے ہیں، جو رب کریم کے گھر میں معتکف حضرات ہوتے ہیں، ان کا یہ دوسرا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ رب کریم ان کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کے برابر اللہ کریم ان کا ثواب عطا فرماتا ہے. روز محشر میں جب انسان اپنے نامہ اعمال دیکھے گا کہ میرے اتنے عمرے ہیں، میرے اتنے حج ہیں میں نے کیے، تو فرشتوں سے کہے گا یہ شاید کوئی کسی اور کا نام اعمال ہے، میں نے کبھی عمرے نہیں کیے، میں نے کوئی حج نہیں کیے. تو فرشتے کہیں گے نہیں، تو اعتکاف بیٹھا تھا فلاں سال میں، فلاں دن میں، اور یہ فلاں مہینے میں، تو یہ وہ ثواب ہیں، یہ وہ عمرے ہیں، یہ وہ حج ہیں جو رب نے تیری اس اعمال نامے میں لکھ دیے ہیں. تو انسان ششتر رہ جائے گا، حیران رہ جائے گا. تو جناب آج کا جو موضوع سخن ہے اعتکاف اور اعتکاف کی اہمیت، اس کے فضیلت کے بارے میں، جو معزز مہمانان گرامی آج کی اس شو کے رونق بنے ہیں، میرے ساتھ جناب مفتی پاکستان حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی، الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں جناب؟ الحمدللہ. آپ کا یہاں پہ آنا ہمارے لیے باعث رحمت برکت، بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ سہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری مراد جناب اخلاق احمد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم مزاج السلام گرامی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ان کے ساتھ تشریف فرمائی ہیں جناب قرۃ العین محیب صاحبہ، السلام علیکم. مزاج گرامی. مفتی صاحب، عظیم الشان ماہ مکرم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اکتم من النار، اس میں لیلۃ القدر بھی ہے اور ساتھ معتکف حضرات بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کے مہمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. معتکف کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے، رب اس کو کیا انعامات عطا فرماتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ماشاءاللہ، سبحان. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. سورہ بقرہ
آیت نمبر 125 میں اللہ رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اللہ اللہ، اور اس میں فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، کہ ہم نے جناب ابراہیم اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ ان کو تاکید کی ان طہرا بیتی کہ وہ میرے گھر کو صاف رکھیں، میرے گھر کا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ اللہ، طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعتکاف صرف یہ امت محمدیہ میں ہی نہیں بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں، واہ سبحان۔ اور دوسری چیز یہ اس سے ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو پاک اور صاف رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جو رمضان کی بابرکت ساعتیں ملی ہیں، اس کے آخری عشرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اعتکاف فرمایا کرتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مہینے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے، کبھی آخری 2 عشرے اعتکاف بیٹھتے، اور کبھی کبھی پورا رمضان ہی اعتکاف بیٹھتے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف جو بیٹھتے، اعتکاف اصل میں ہے کیا چیز، اعتکاف کی تعریف کیا ہے؟ اعتکاف یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے، معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ شریعت اسلامی میں اعتکاف کی تعریف یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسجد میں عبادت کی نیت سے اور اللہ رب ذوالجلال کی رضا کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جانا، یہ اعتکاف ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت علی بن حسین بن علی امام زین العابدین آپ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کا حجتین و عمرتین۔ بہقی شریف کی یہ روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کے 10 دن آخری 10 دن اعتکاف کیا اس کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا گویا کہ اس نے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ لیکن کتنا آسان ہو گیا، جہاں سے حرم شریف میں وہ بندہ سفر کر کے نہیں جا سکتا، اتنے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نبی نے کتنا آسان فرما دیا کہ رمضان کے آخری عشرے میں جو بندہ اعتکاف بیٹھے گا اللہ رب ذوالجلال اسے 2 مقبول حجوں کا اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کیا، اب پورے 10 دن کا نہیں، 1 دن کا اعتکاف کیا، جعل اللہ بینہ و بین النار 3 خنادق، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا۔ اور ان خندقوں کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ یعنی 1 خندق، اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، کل خندق ابعد مما بین الخافقین، فرمایا کہ ایک خندق کا دوسری خندق سے فاصلہ اتنا ہے جتنا مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ ہے۔ یعنی وہ بندہ جہنم میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے اگر وہ اعتکاف کرے گا تو اللہ رب ذوالجلال اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا اللہ رب ذوالجلال اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میں لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی اعتکاف میں 1-2 دن ہیں، تو اس دفعہ نیت کریں کہ دنیا کی ان رنگینیوں سے نکلیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا وقت صرف کریں اور اللہ رب ذوالجلال کی رضا کے لیے مسجدوں کو رونق بخشیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو بھی رونق بخشے گا اور آپ کے دلوں کو بھی رونق بخشے گا۔ اللہ کے مہمان بنیے، اللہ کے مہمان بنیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ہمارا تصور بھی نہیں ہو۔ بہت خوبصورت بات مفتی صاحب آپ کی کہ جب اعتکاف اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم شان سعادت اس بندہ ناچیز کی بھی عطا فرمائی ہے، اور میں آج اگر ایک تصور کرتا ہوں کہ رب کریم
اس وقت جب ایک انسان کے دل میں ایک جو ولولہ، جو جوش، جو ایک رب کریم کے گھر میں جانے کی ایک صحیح ہوتی تھی، وہ جذبہ نہیں بن پا رہا، اور جن کا اگر آج اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے تو یہ دعا یہی ہے کہ وجہ کیونکہ ہر انسان کی اپنی انسان کی مصروفیات ہوتی ہیں. جب انسان اس راہ میں نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے رب کریم کے وہی محبوب بندے ہوتے ہیں جن کو رب یہ نعمت عطا فرماتا ہے، ان سے نیک مقصد کے لیے، ایک نیک کاز کے لیے چنتا ہے. مفتی صاحب سلامت رہے ماشاء اللہ. ہم ابھی پروگرام علم عالم میں یہاں پہ شامل کرتے ہیں نعتیہ کلام، اور ہمارے ساتھ ہیں سلمان احمد صاحب، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہدیہ نعت. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر و عمر، عثمان و علی. جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر و عمر، عثمان و علی. بکر و عمر، عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے. کہتے ہیں عرب کے ذروں پر
بارش ہوتی ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے، گلزار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تمام کی تمام رونقیں، یہ تمام کی تمام محفلیں، یہ تمام کی تمام عطائیں اس رب ذوالجلال کی ہمارے لیے اسی لیے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو جناب یہاں پہ پروگرام علم عالم ایک اور نعت کلام یہاں پہ ہم شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہیں قرۃ العین محب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ نعت۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ یہ پیار جو مجھے مل رہا ہے یہی آپ کی وجہ سے، جو عزتیں مل رہی ہیں، یہ رونقیں ہیں، یہ بہاریں ہیں، یہ بہاروں کا موسم سما ہے، یہ ساری کی ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی
اعلیٰ صفات کی وجہ سے ہے. تو جناب پروگرام علم و عالم میں یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف کرنے والے کس کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ ان کا اعتکاف ٹوٹ نہ جائے. سب سے پہلے ایک وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر خوش آمدید ہم آپ کو کہتے ہیں. آج آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں علم و عالم, اور جو ہمارا موضوع سخن ہے اعتکاف کی فضیلت. اور جب ہم وقفے میں گئے تھے, وقفے کے بعد جو ایک نئے مذہبی اسکالر نے ہمیں جوائن کیا, میری مراج حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین الحسینی صاحب. مزاجی کرم مفتی صاحب, ضمن آپ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ جو آج کا جو ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ اعتکاف کے بارے میں ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ اعتکاف کرنا تو وہی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حضور جاتے ہیں, ان کے مہمان بنتے ہیں, لیکن اعتکاف کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے انسان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے معتکف حضرات بھی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تاکہ ان کو یہ بتائیں کہ کن کن شرائط کے تحت اعتکاف بیٹھا جائے اور کن کی وجہ سے اعتکاف میں خلل آ جاتا ہے, اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. ماشاء اللہ, بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اعتکاف کی شرائط جو ہیں علماء کرام محدثین کرام نے لکھی ہیں, وہ شرائط ہیں کہ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا. اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا یہ شرط ہے. کافر کے لیے کوئی اعتکاف نہیں ہے, کیونکہ مسجد میں بیٹھنا ہوتا ہے تو مسجد میں مسلمان ہی جا سکتا ہے, کافر نہیں جائے گا. دوسری چیز ہے اعتکاف کی نیت ہونا, چونکہ ہر نیک عمل کے لیے نیت کا ہونا یہ شرط ہے. تو اعتکاف کے لیے بھی جو مسنون اعتکاف ہے, یہ جو آخری 10 دن کا, اس کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے. تیسری چیز ہے عاقل ہونا, یعنی مجنون کے لیے اعتکاف نہیں ہے, کیونکہ مجنون اگر مسجد میں بیٹھے گا تو سارا ماحول خراب ہوگا, وہ شور شرابہ کرے گا. تو عاقل ہونا یہ شرط ہے. اور چوتھی شرط ہے مسجد میں اعتکاف کرنا. مرد کے لیے ہے مسجد میں, اور عورت کے لیے ہے گھر میں. مرد مسجد میں اعتکاف کرے, گھر میں یہ مسنون اعتکاف نہیں ہو سکتا. اور پانچویں چیز ہے کہ پاک صاف ہونا, یعنی مرد کے لیے بھی پاک ہونا, اور عورت کے لیے جو مخصوص ایام میں اگر وہ چل رہے ہیں تو وہ مسنون اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. اور چھٹی شرط ہے اس کی کہ اعتکاف جو ہے مسنون اعتکاف ہے, اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے, یعنی روزہ بھی ہوگا, دن کو روزہ ہو اور پھر وہ دن رات کا اعتکاف بیٹھے گا تو یہ مسنون اعتکاف ٹھیک ہوگا. اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اور مسجد میں جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ مسجد کے سب سے پہلے تو آداب کا خیال رکھیں, کیونکہ آج کل جو دور ہے اس میں ہم موبائل فون ساتھ لے کر آتے ہیں اور موبائل فون سے دن پورا کھیل رہے ہوتے ہیں, تو یہ تو اعتکاف نہ ہوا ہے, ساری دنیا کی سیر کر رہے ہیں. اعتکاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ ساری دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ سے, یعنی مخلوق سے رابطہ ختم, خالق سے رابطہ شروع. اعتکاف اور انٹرٹینمنٹ میں فرق ہوتا ہے. بالکل, اعتکاف اور انٹرٹینمنٹ میں فرق ہونا چاہیے. یعنی بندہ گھر میں ہے اور مسجد میں ہے, اعتکاف میں ہے, تو کچھ تو فرق ہونا چاہیے. اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے, درود شریف جتنا ہو سکے پڑھیں. مفتی صاحب ایک اور چیز, کیونکہ مختلف قسم کے جو ہمارے دیکھنے والوں کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں, ابھی بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران انسان کو آخر ایسی کون سی عبادات ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں جو انسان کو وہاں پہ زیادہ سے توجہ لانی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میرے خیال میں اعتکاف کے دوران بندہ اپنی زندگی کی نمازیں دیکھے. اگر اس کے ذمہ کوئی فرض نمازیں باقی ہیں تو ان کو قضا کرے, ان کو لوٹائے. ان کو اگر سب سے پہلے نماز, نماز اگر لوٹائے گا, وہ اگر اس کی زندگی کی ساری نمازیں پوری ہو گئیں, اب وہ صاحب ترتیب ہو گیا, تو اس کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرے, کیونکہ قرآن کا ثواب ویسے بھی بہت زیادہ ہے. یعنی ایک حرف کا ثواب ایک حسنہ ہے, اور حسنہ 10 نیکیوں کے برابر ہے. تو جب رمضان میں وہ بندہ تلاوت کرے گا, رمضان میں تو ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر, نفل کا ثواب فرائض کے برابر, اور فرائض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے. تو قرآن کی تلاوت ہو, اچھے واعظ و نصیحت ہوں وہاں, اور قیام اللیل ہو, رات کو تراویح کے بعد بھی وہ نوافل پڑھیں. اور مسجد میں اگر وہ اچھے اعمال کے ساتھ سوتا بھی ہے تو اللہ رب الجلال اس کو سونے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے. مفتی صاحب قبلہ غلام محی الدین صاحب, ہمارے سننے والے کی رہنمائی فرمائیے کہ آخر وہ کون سے ایسے عوامل ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتکاف فاسق ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.
پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، بڑا اچھا موضوع ہے آپ کا. اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علاقے میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے، اور اگر کوئی ایک شخص بھی ادا کر دے گا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. صحیح. اب اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ڈیرے لگا لینا اور دنیا سے رابطہ ختم کر دینا. اس کے لیے شرط ہے کہ مسجد میں ہو اور مسجد سے نہ نکلے. اگر روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا توڑ دیا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح مسجد سے جو ہے نا بلا اجازت بلا ضرورت بندہ نہیں نکل سکتا. اگر بلا ضرورت مسجد سے نکلے گا تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اگر ایک آدمی اسے کھانا لانے کے لیے کوئی نہیں ہے گھر میں، اس کی مسز ہے، یہ ضرورت ہے، یہ اس کی ضرورت ہے کھانا لانے کے لیے وہ جا سکتا ہے کہ لیکن درمیان میں کوئی ابس کام نہ کرے. یہ نہ ہو جاتے ہوئے دکان پر بھی بیٹھ جائے، راستے میں گپ شپ بھی لگائے اور پھر جا کے کھانا لے کے آئے. یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ جائے گا گھر، کھانا لے گا اور واپس آ جائے گا، رکے گا نہیں. یہ اس کا جو ہے نا عمل دور ایریاز میں مفتی صاحب جو لوگ اعتکاف کی نیت سے کسی مسجد میں بیٹھے، وہ سائڈ مسجدیں ہوتی ہیں، وہ جامع مسجدیں نہیں ہوتی. تو کیا وہ نماز پڑھنے کے لیے ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے؟ نماز پڑھنا تو لازمی بات ہے، اسی مسجد میں اعتکاف ہوگا جہاں نماز ہوتی ہے، نماز ہوگا. لیکن جمعہ کے لیے وہ جا سکتا ہے، شرعی عذر ہے. کتنا کوئی فاصلہ، کوئی شریعت کتنا بھی فاصلہ ہو، لیکن جمعہ تو جو ہے نا وہ اس پر فرض ہے نا، وہ تو اس پر جانا اس کا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو جمعہ کے لیے وہ جائے گا مسجد چاہے جتنی بھی دور ہو. لیکن یہ ہے شرط وہی ہے کہ راستے میں کوئی کسی ابس کام میں نہ پڑ جائے، گپ شپ لگاتے ہوئے نہ جائے. بلکہ اور ایک اور بات مفتی صاحب کی اعتکاف کے لیے صبح اٹھنا، جس طرح انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، بھائی صبح اٹھتا ہے انسان تیار ہوتا ہے اچھی طرح سے، نہا دھو کے خوشبوئیں لگا کے نئے کپڑے پہن کے، کیا اس کے اہتمام مسجد میں کرنا ضروری ہے؟ فنائے مسجد میں اگر ہو وہ غسل تو کر سکتا ہے. اگر فنائے مسجد سے بھی ہٹ کر ہو تو مسجد سے باہر نکلنا ہو اس کا، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. صرف فرض غسل کے لیے وہ جا سکتا ہے. اگر کسی وجہ سے غسل اس پر فرض ہو گیا ہے، احترام کی وغیرہ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر وہ جا سکتا ہے. اور ایک اور چیز جاتے ہوئے وہی شرائط ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا بھی ہے. تو اس سے پہلے یہ چیز شاید تھی یا نہیں تھی، لیکن آج کل کے دور میں یہ ہے کہ دور رست ایریاز میں جہاں پہ مسجدیں ہوتی ہیں، تو وہاں پہ کیا آدمی جو اپنے کسی لیپ ٹاپ کے اپنے ساتھ کیری کر کے، موبائل کے ساتھ کیری کر کے وہاں پہ کیا تلاوت سن سکتا ہے؟ کیا علماء کرام کے خطبات وغیرہ سن سکتا ہے تاکہ رہنمائی حاصل کر سکے؟ خطبات سننے میں یا تقریر سننے میں، مسائل سننے میں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. بس مقصد یہی ہوتا ہے کہ 10 دن اگر ڈیرے لگائیں گے تو اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ تو اس سے آپ اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں، نہیں تو فاسألوا اہل الذکر کا حکم ہے قرآن پاک میں. وہ علماء سے سیکھ سکتے ہیں، علماء کو سن سکتے ہیں، بیانات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. بات یہی ہے کہ لیپ ٹاپ آپ علماء کے بیانات سننے کے لیے لے جائیں تو اس میں کوئی اور کام نہ کریں. مفتی صاحب آپ کی طرف میں بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف کے دنوں میں یہ دیکھا ہے کہ جو مسجد جو محفل ہوتی ہیں، تو جو معتکف حضرات ہوتے ہیں وہ بھی اٹھ کے کوئی دریاں بچھا رہا ہوتا ہے، کوئی جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، کوئی اور کاموں میں مصروف ہوتا ہے. حالانکہ اس کے لیے باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ اللہ کرتا رہے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ مسجد کے اگر حدود میں دریاں بچھانی ہے یا جھاڑو دینا ہے تو یہ تو ثواب کا کام ہے. ٹھیک ہے. معتکف بھی اگر یہ کرے گا تو اس کے لیے بھی یہ باعث اجر ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن اس میں خیال یہ رکھا جائے کہ اکثر یہ ہوتا ہے مساجد میں دیکھا گیا، جو میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے جو دیکھا ہے کہ ایک مسجد میں اکثر محلے کے دوست یار اکٹھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ زیادہ گپ شپ میں یا اس میں وہ گزارتے ہیں، یا تراویح پڑھنے کے لیے آئے یا نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو وہ جو خیمہ لگا ہوا ہے اس میں چلے گئے اور آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ جو بات چیت ہے فضول گوئی، اس سے اعتکاف روحانیت ختم ہو جاتی ہے. باقی وہ جو محافل ہیں یا ان میں شرکت کرنا یا دریاں بچھانا یا جھاڑو دینا، مسجد کا کوئی بھی کام ہے، مسجد کے اندر ہے، حدود کے اندر ہے، تو وہ کرنا باعث ثواب ہے اور جائز بھی ہے. اعتکاف جو ہوتا ہے وہ قرب الہی کے لیے بندہ بیٹھتا ہے مسجد میں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے.
بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس لیے مسجد میں آتے ہیں کہ جو ہے نا گھر سے تنگ ہوتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے یا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے. کوئی تنگ نہ کرے کہ 10 دن یار میں مسجد میں رہوں گا تو دوست یار بھی آئیں گے تو اکٹھے بیٹھے گپ شپ لگائیں گے. بچے اسکول سے چھٹیاں بھی لے لیتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے چھٹیاں مل جائیں گی, اعتکاف بیٹھ جائیں گے. اور ایک اور بھی دیکھا ہے کہ دیکھیے میں کہ ویڈیوز بن رہی ہوتی ہیں وہاں پہ پورے پروٹوکول کے تحت لے کے جانا, پھر وہاں پہ بار بار مووی بننا, اینگل ذرا دینا. یہ کیا آپ کسی عمل میں بھی دیکھیں نا, ریاکاری کسی عمل میں بھی چلی جائے جی جی اس عمل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. صحیح ہے, صحیح. ہر عمل, اعتکاف ہو, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, اس کا اولین مقصد رضائے الہی ہے. اگر رضائے الہی نہیں ہے تو اس کام کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے, ٹھیک ہے. بلکہ یہ ہے کہ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے, اس کا الٹا گناہ ملتا ہے. یعنی وہ اعتکاف آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور آپ کو جنت سے دوری کا سبب بنتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح نماز, روزہ, کسی معاملات میں زکوٰۃ, ریا نہیں مفتی صاحب ایک اور سوال کہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, مثال کے طور پر میں ہوں, میں اگر اپنے ایریا میں جاتا ہوں تو 2 دن پہلے میں پہنچتا ہوں, تو کیا وہ 2 دن کا میرا نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ جی بالکل ہو سکتا ہے نفلی اعتکاف. جہاں نفلی اعتکاف 2 دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں, اور وہ روحانیت نہیں ہوگی یا وہ فضائل جو سنت اعتکاف ہے وہ تو آخری 10 دن کا, یعنی 2 دن میں سنت میں آ جاتے ہیں نا مفتی صاحب, وہ ایک نفلی اعتکاف ہوگا. اچھا, جو سنت اعتکاف ہے وہ 10 دن. اس سنت کا اس سنت سے مراد بھی نفل ہی ہے, ٹھیک ہے. سنت کا ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے نا, تو یہ جو دوسری سنت ہے 1 دن کا اعتکاف, 2 دن کا, 3 دن کا, 1 گھنٹے کا. آپ جب مسجد میں جائیں اعتکاف کی نیت کر لیں, وہ اعتکاف ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ جتنی دیر بیٹھیں گے ثواب ملے گا, لیکن یہ اعتکاف جو ہے نا وہ نوافل میں آئے گا. مفتی صاحب کیونکہ پروگرام گھڑی ختم, مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ویسے اس کا وائنڈنگ طور لے کے آخری سوال آپ سے پوچھوں گا. ہم آپس سے باتیں کر رہے ہیں, دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں مساجد میں. دیکھا گیا ہے کہ ان مساجد میں جو معتکف حضرات ہوتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے چلو دین کی بارے میں کوئی جانکاری ہو یا ایسا, لیکن وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی سیاست وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے, بزنس کے بارے میں معاملات وہاں پہ حل ہو رہے ہوتے ہیں, شادی بیاہ کے معاملات وہاں پہ حل ہو رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے ایسے لوگوں کے لیے؟ شرعی ضرورت کے علاوہ اگر کوئی بات کریں گے تو اس سے اعتکاف کا وہ جو روحانیت ہے وہ ختم ہو جائے گی, صحیح, وہ ضائع ہو جائے گی. اور اعتکاف میں یہ کرنا, ایسا کرنا مکروہ ہے, اعتکاف مکروہ ہو جائے گا. اور اعتکاف میں بیٹھ کے تو دنیاوی باتوں کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں. علماء کو بھی رمضان میں وقت ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے ان سے قرآن کی بات سنیں. بہت زیادہ نہیں ہو تو ابھی میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اپنی جو قضا نمازیں ان کو لوٹا لیں, اور علماء کے پاس بیٹھ کے تو قرآن ٹھیک کر لیں, نماز ٹھیک کر لیں, تو یہی بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز صاحب, جامعہ اور ایک سیر اثر گفتگو آپ نے کی, اور جو میں معتکف حضرات دیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھ پائیں گے. بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ حضرت علامہ مفتی مسعود بن عبدالعزیز کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ مفتی غلام محی الدین ضیائی صاحب, آپ نے شفقتیں محبتیں آپ کی ہمارے لیے, بہت شکریہ. مشکلات میں بھی آپ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی جو ہمشیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دائمی زندگی عطا فرمائے, ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے. میری دعا کے ساتھ ہیں. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لائے. ناظرین سامعین کرام, اعتکاف آج کے اس پروگرام کا موضوع سخن تھا. وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے مہمان بنیں گے جن کو رب کریم ان کو اپنے مہمان بننے کا شرف عطا فرمائے گا. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنیں گے اور رب ان کو کیا انعامات عطا کرے گا. جو 10 دن کا اعتکاف وہاں پہ کرے گا تو رب ان کو 2 قبول حج اور 2 قبول عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ 3 خندقیں کی دوری پیدا کرے گا جہنم کی اور اس آدمی کے معتکف حضرات کے درمیان. تو جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پاسداری کرتے ہوئے رب کریم کا مہمان بندہ بن کے 10 دن وہاں پہ گزارے گا, تو اس سے منہ سے نکلنے والے جو دعا ہے, صرف نکلنے کی دیر ہوگی تو رب کریم اسے قبول فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعتکاف کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھا دیکھی سے, ریاکاری سے اور چغل خوری سے اور لغو باتوں سے ہم سب کا محفوظ فرمائے. پورا مہینہ تو اعتکاف ہوتا ہی ہوتا ہے اگر انسان اگر اپنے دل میں نیت کرے, لیکن 10 دن یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت کے تحت انسان وہاں پہ بیٹھتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عظیم شان عبادت کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ بھی خدمت بھی حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.